اس کے کئی حصے ہیں. شروع میں ہم نے مضامین رکھے ہیں کچھ جو انتہائی اہم ہے جاننے کے لیے. پھر 12 اسباق ہیں جو عروض کے حوالے سے ہیں کہ آپ شعر کو کیسے حصوں میں بانٹتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں, کیسے اس میں میٹر آتا ہے, کیسے ردھم آتا ہے. اور پھر ایک مثال کا سیکشن ہے صوتیات کا کہ آپ جو بولتے ہیں اور جو لکھتے ہیں یہ دونوں کیسے اور کہاں پر جڑتے ہیں. عروض کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم عموماً زبان کا جو ہمارا تصور ہوتا ہے وہ لکھائی سے آتا ہے, لیکن زبان جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے زبان سے تعلق رکھتی ہے. جب آپ بولتے ہیں تو زبان بنتی. اس کی بریجنگ کرنا بہت ضروری تھا, جو کام ہم نے اس کتاب میں ایک پورا سیکشن لے کر کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ نسبتاً آسان ہو گیا اس کی وجہ سے کتاب کو سمجھنا اور عروض کے مسائل کو سمجھ پانا. زیر نظر کتاب حکمت ملا صدرہ. اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ مکتب ملا صدرہ جسے حکمت متعالیہ کا نام دیا جاتا ہے, وہ مکتب ملا صدرہ کیا چیز ہے. کلامی مکتب میں یہ ہوتا تھا کہ متکلم جو ہوتا ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں کا پابند سمجھتا ہے, تو اس کی ذہن میں پہلے یہ ہوتا ہے ایک کہ میں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے. ہدف پہلے سے مشخص ہوتا ہے. لیکن فلسفے میں ہوتا یہ ہے کہ ہدف مشخص نہیں ہوتا. فلسفی بحث آزاد ہوتی ہے, وہ عقل کے ذریعے سے فلسفی سوچتا ہے, فکر کرتا ہے, نتیجہ اس کا جو بھی ہو, یہ یعنی جو بھی نتیجہ ہو اس سے اسے سروکار نہیں ہے. اسلامی معاشرے پہ مکتب کلام حاکم تھا. اس کے بعد یہ ابن سینا ہے. تو ابن سینا نے حکمت مشاء کے اوپر کتابیں لکھیں اور اپنا ایک فلسفی مکتب تشکیل دیا. ابو علی سینا کی جو روش تھی, روش فلسفی یا اسلوب جو تھا, وہ خالص عقلی اسلوب تھا. خالص عقلی اسلوب تھا. خالص عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتے تھے, فکر کرتے تھے عقل کے ذریعے سے, اور عقل وہ جہاں تک لے جائے اس سے اسے سروکار نہیں ہوتا تھا. اسی وجہ سے ابن سینا کے فلسفے میں دیکھیں کہ ابن سینا کے لیے ضروری یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا نظریہ دین کے ساتھ بھی مطابقت رکھے. اسلامی معاشرہ میں جو متفکر تھے, جو اسلام کے عالم تھے, انہوں نے پھر ابن سینا پہ اعتراضات کیے کہ یہ پھر بحث ہو گئی کہ یہ فلسفہ دین کے خلاف ہے. پھر فلسفے کے اوپر بیان ہو گیا کہ یہ دین کے خلاف ہے تو اسے نہیں پڑھانا چاہیے. اب ابن سینا کے بعد ایک ہی دور میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. تیسرا جو مکتب وجود میں آیا وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا مکتب تھا, جنہیں مکتب اشراق کہا جاتا ہے. ابن سینا خالص عقل سے آگے چلتے تھے. شیخ شہاب الدین سہروردی نے کیا کیا کہ یہ فرمایا کہ خالص میرا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد خالص عقل نہیں ہے, بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس, تصفیہ نفس, تزکیہ نفس, یہ دونوں اگر ایک دوسرے کی تائید میں ہوں تو تب جا کر ایک خالص اور ایک صاف و شفاف مکتب تشکیل دے سکتے ہیں. اور انہوں نے وہ مکتب تشکیل دیا جسے مکتب اشراق کہا جاتا ہے. چوتھی فکر جو اسلامی معاشرے پہ حاکم تھی وہ فکر مانوی اور جسے فکر عرفان کہا جاتا ہے, مکتب عرفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جس مکتب کے نمائندہ اور بانی محی الدین ابن عربی ہیں. اب چونکہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے مکتب ملا صدرہ کیا ہے. اب یہ ساری 4 فکریں, 4 افکار انسانی عقول, انسانی قلوب پہ حاکم تھے. اب ملا صدرہ نے آ کے دیکھا, ملا صدرہ بنیادی طور پر ابن عربی سے متاثر ہیں, ابن عربی سے متاثر ہیں. ملا صدرہ نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ایک ایسا مکتب فلسفی تشکیل دوں
کہ جو نہ فقط دین کے ساتھ سازگاری نہ رکھتا ہو بلکہ ملا صدرہ نے دین کو، عرفان کو اور فلسفے کو آپس میں قریب کرنے کی کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ میں جب ان کی گہرائی میں گیا ہوں تو ان تینوں کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔